ماں اگر دعا کرے تو دنیا کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، جس کے ماں باپ ناراض ہو جائے تو دنیا کی خوشیاں روٹھ جائیں، جس کے والدین ناراض ہو وہ سب سے بڑا غریب ہوئے، جس کے والدین راضی ہیں چاہے اس کے اوپر چھت نہیں ہے مگر وہ سب سے بڑا امیر ہے۔ گفتگو تو مجھے بہت سی کرنا تھی لیکن بڑی اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ قسمیں کھا کے اٹھنا، کوئی تمہارا دوست ہو، کوئی ملنے والا ہو، والدین کا جھگڑا ہو تو اس سے کہہ دینا 1000 گھونٹ پی لینا مگر ماں باپ کو ناراض نہ کرنا۔ یار اتنی تو ہے، ان کی باتیں کڑوی لگتی ہوں گی، چل بڑھاپے میں کرتے ہیں، کچھ آدمی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو چڑمڑا مزاج ہو جاتا، گھونٹ پی جا یار، کڑوی دوا بھی پیتا نہ پیتا، اگر بیمار ہو جائے تو کڑوی دوا پیتے ہی نہیں پیتے، والدین کے گھونٹ کڑوے ہی سمجھ کے پی جا مگر پی جا۔ قرآن کہتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف تک نہ کہو، کیا نہ کہو؟ اف تک نہ کہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہیں اف نہ کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قرآن کہتا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ کیا کرو ان کے ساتھ؟ بھلائی کا معاملہ کرو۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، ذرا تھوڑا سا اور توجہ کر لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قرآن کہتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے کبھی بھوک کے ذریعے۔ قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگ اگر بھوکے ہو جائیں یعنی مال کم ہو جائے تو وہ عجیب سے شکوے کرنے لگتے، فلاں اتنا مالدار، فلاں اتنا مالدار، میں اتنا غریب کیوں؟ جو غربت میں اللہ سے راضی ہو اللہ اسی سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ امیری میں راضی ہوئے تو کیا کمال کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم آزمائیں گے کبھی بھوک کے ذریعے اور کبھی خوف کے ذریعے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی جانوں کی کمی کے ذریعے اور کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ کتنی چیزیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، مال کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، جانوں کی کمی کے ذریعے، پھل کم کر کے، ساری چیزیں تو اللہ نے بتا دی۔ ہم کم کر کے آزمائیں گے تمہیں، اس آزمائش میں اگر ثابت قدم رہے تو پھر اللہ کے انعام ہے تمہارے لیے، اور یہاں اگر ذرا سا ڈگمگا گئے تو پھر اللہ کی لعنت بھی برسے گی اور پھر اللہ کا غضب بھی دیکھیں گے۔ اے لوگوں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں ضرور آزماؤں گا، ضرور کا بھی اس کا ترجمہ اگر کرو گے تو ضرور آئے گا، ضرور آزماؤں گا، یہ نہیں کہ آزماؤں گا کہ نہیں آزماؤں گا، ضرور آزماؤں گا۔ پھر آگے فرماتا ہوا بشر الصابرین، اگر ان سب آزمائش میں کسی نے صبر کر لیا نا تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، خوشخبری۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جو صبر کرنے والے ہیں نا انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو موت کی خبر پہ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں قرآن کی تو یہ آپ کسی بھی نقصان پہ پڑھو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر والے یہ کہتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے تھا اور اللہ کی طرف لوٹ گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارا اس میں کوئی میٹر نہیں تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ کی طرف لوٹ گیا۔ اگر آپ کا مال چوری ہو جائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، مال میں نقصان ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، بیماری ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کا انتقال ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، پریشانی آئے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، تکلیف ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ستائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی آپ کو جو ہے ناجائز ستائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی آپ کو ٹینشن ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، مال چوری ہو جائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو یہاں تک حد ہے کہ لائٹ چلی جائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس دعا کو پڑھیں، اس پر راضی رہیں۔ یہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا، جو مہینہ کائے کا مہینہ چل رہا؟ محرم شریف کا۔ اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس محرم شریف کے مہینے میں امام حسین نے اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ قربانیاں پیش کی تھیں، یہ وہ مہینہ ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اور یہی اسلامی نیا سال ہے ہمارا، اسلامی نئے سال کی شروعات اسی مہینہ سے ہوتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، ابھی میں نے پچھلے دنوں پڑھا، ایک مسلمان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ اسلامی نیا سال کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے؟
اسے 4 مہینوں کے آپشن دیے، اس میں ایک محرم بھی تھا، اس سے بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ مسلمانوں کے حال ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا۔ ایک مسلمان سے 4 سوال کیے گئے کہ حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل، 4 نام ہو گئے، ان میں نبی کون نہیں تھا؟ ان چاروں میں وہ کون ہے جو نبی نہیں تھا؟ تو اس نے جواب دیا، مسلمان نے بہت پڑھا لکھا، تھوڑا نہیں بہت پڑھا لکھا، اور ایم پی سے تعلق رکھتا ہے، وہ مدھیہ پردیش سے، اس نے جواب دیا حضرت جبریل ہیں وہ جن کا جو نبی نہیں تھے، نہ حضرت موسیٰ جبکہ موسیٰ نبی تھے مشہور ہے، حضرت جبریل ہے وہ جو نبی نہیں تھے۔ حضرت جبریل فرشتوں کے سردار ہیں مگر نبی نہیں ہیں۔ حضرت آدم بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب پوری بات بتا دوں میں آپ کو، ایک پروگرام آتا ہے KBC کر کے، کون بنے گا کروڑ پتی، اس میں کون بچن صاحب ہیں، کوئی بہت بڑے اسٹار رہے ہوں گے یا ہیں، وہ پوچھتے ہیں سوال، انہیں بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے یہ پوچھ کے بہت دیر ہنسے، بولے یا اللہ اس قوم کی حالت کیا ہے جسے یہ پتہ نہیں۔ اب بتائیے، رامتار بتائے گا نبی کے بارے میں، اوم پرکاش بتائے گا، یار یہ ہم ہی تو بتائیں گے کہ موسیٰ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ جسے یہ پتہ نہ ہو کہ موسیٰ نبی ہے کہ نہیں ہے تو پھر وہ قوم کہاں سے ترقی کرے گی؟ اللہ نے حضرت امام حسین کو آزمایا، جو قرآن کی آیت ہے آپ دیکھ لیں، ہر طرح سے آزمایا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے آزمایا۔ یزید کا خوف کتنا بڑا، یعنی یزید کی 22,000 فوج، یہ 72 لوگ، بولو خوف کی بات تھی کہ نہیں تھی بھائیوں؟ آج تو چلا جائے 22,000 کے سامنے ہارٹ اٹیک آ کے پٹ سے مر جائے گا کہ 22,000 سے لڑوں گا میں۔ آزمایا لیکن ثابت قدم رہے۔ پھر بھوک کے ذریعے آزمایا، 3 دن تک پانی اور کھانا بند، آزمایا کہ نہیں آزمایا؟ بولو بھائیوں آزمایا کہ نہیں آزمایا؟ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مال کی کمی کے ذریعے بھی آزمایا، یعنی جب آپ مدینہ چھوڑ کے گئے تو آپ کے قافلے میں کچھ کھانے کو رہا ہی نہیں تھا، مال بالکل ختم، دانا پانی کچھ نہیں تھا۔ کربلا میں امام پاک کا بیٹا علی اکبر جب جنگ کے لیے نکلا، جنگ کر کے 4 بڑے سورماؤں کو قتل کر کے واپس آیا علی اکبر، جس کی جوانی دیکھنے کے قابل تھی، جن کا حسن و شباب دیکھنے کے قابل تھا، جن کی تلوار چلتی تھی تو دادا علی کی یاد آتی تھی، وہ علی اکبر نے 4 بڑے کڑیل ان کے پہلوانوں کو قتل کر دیا تھا۔ پھر مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر آئے،